بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب کسی بھی طرح کی ڈیل کا معاملہ بالکل بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ معاملات مزید بگڑ گئے ہیں، حالات اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ خاص طور پر عمران خان صاحب نے جو حالیہ گفتگو کی ہے صحافیوں سے جیل کے اندر، اس طرح کے الفاظ، اس طرح سے نام لے کر، بار بار نام لے کر، انہوں نے آج سے پہلے اتنی تفصیل سے اس انداز میں بات کبھی نہیں کی۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو غصے پر قابو رکھنا ہوگا، حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اب ڈیل ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ایک طرف عمران خان صاحب کے بیانات ہیں کہ جی کسی صورت ڈیل نہیں کرنی، اور اگر کسی نے میرے بہاف پر میرا نام لے کر ڈیل کرنے کی کوشش کی، کچھ ایسا کیا تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اب دوسری طرف سے بھی کہا جا رہا ہے جی پیغام آ گیا ہے کہ بس ٹھیک ہے، پھر کوئی ڈیل نہیں تو نہیں۔ اب وہاں سے بھی جناب بڑے سخت الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے اور بڑا واضح پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ اب کوئی رعایت عمران خان کو نہیں ملے گی، نہ تو ان کی رہائی ہوگی اور نہ ہی ان کو کسی طرح کا کوئی ریلیف ملے گا۔ یہ بات اب کی جا رہی ہے۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار اس بارے میں لکھ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی پھانسی کی باتیں ہونے لگ گئی ہیں کہ جی یہاں تک معاملات خراب ہو سکتے ہیں کہ ان کو اس حد تک لے جایا جا سکتا ہے، اس صورتحال سے بھی نمٹنا پڑ سکتا ہے۔ اب اس پر ہارون رشید صاحب نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں بڑی خطرناک ہیں، کیونکہ عمران خان کوئی ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان میں فرق ہے، ماحول، حالات، ہر چیز میں فرق ہے۔ تو اس طرح اگر سوچا جا رہا ہے تو یہ بڑی غلط سوچ ہے، اس کو دوبارہ دیکھنا ہوگا۔ یہ حالات یہاں تک پہنچے کیسے؟ کیونکہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈر ہاؤس میں خیبر پختونخوا کی کابینہ بھی گئی تھی، اور پہلے اس کو ڈینائی کیا گیا کہ شاید وزیر اعلیٰ وہاں نہیں تھے، لیکن پھر کہا گیا جی وزیر اعلیٰ بھی تھے اور بریفنگ تھی۔ اس بارے میں اب دونوں طرف سے باتیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے جس طرح سے نام لیے ہیں آرمی چیف کا، اور جس طرح سے باتیں کی ہیں، اور ایک ایک چیز جو ہو رہی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ملوث ہیں، یہ اس طرح سے کام ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے صدر عارف الوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا آرمی چیف کو کہ مجھے لندن پلان کا پتہ ہے، اور پھر یہ کہ جی یہ بھی بات آئی کہ جی ہم نیوٹرل رہیں گے، کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سب باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جی بشرا بی بی کے خلاف جو کچھ کیا گیا، کیس ہی نہیں بنتا تھا، یہ صرف اور صرف مجھے توڑنے کے لیے کیا گیا، جو مرضی کر لیں، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر کوئی معاملات آگے بڑھانے کی خواہش ہے تو پہلے مینڈیٹ واپس کیا جائے، معافی مانگی جائے جو کچھ ہوا ہے۔ اب اس پر یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے عمران خان صاحب کچھ پیغام بھیجے جا رہے تھے، اور کوشش ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ کوئی پیغام بھیج کر معاملات کو بہتر کیے جائیں، لیکن عمران خان صاحب نے بڑا سخت موقف اپنایا ہے، اور اب یہ جو حالیہ ان کا بیان آیا، صحافی سے گفتگو آئی ہے، اس نے تو بالکل ہی کام ہی سمجھیں کہ ختم کر دیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے نام لے کر الزامات لگائے ہیں تو اس کے بعد جواب کیا آ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ جو مقتدر حلقوں کے قریب سمجھ جاتے ہیں، یا ظاہر ہے کہ ایسی بات ویسی تو کی نہیں جا سکتی جب تک یعنی ان کو خود کہا نہ جائے یا بعض وثوق ذرائع سے ہی نہ بات آئے، تو ایسی بات کسی کے بیان پر آپ کر ہی نہیں سکتے۔ جس طرح آپ دیکھیے کامران شاہد صاحب نے جو بات کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کامران شاہد صاحب لکھتے ہیں سورسز ان اسٹیبلشمنٹ، اب کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں سورسز بتا رہے ہیں، sources in establishment have confirmed that no reconciliation will be done with any of the disruptive forces who are advancing the agenda of foreign players. Reconciliation is unthinkable with the planners, abettors, facilitators and perpetrators of 9th May unless، وہ کہتے ہیں کہ جی سورسز ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں وہ کنفرم کریں کہ کسی طرح کی کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، جنہوں نے بھی 9 مئی کے واقعات میں حصہ لیا، پلان کیا، کروایا، ان کے سہولت کار، کسی کو بھی کوئی رعایت نہیں ملے گی جب تک، یعنی انلیس، صرف ایک صورت ہے، they condemn their act publicly accept full responsibility of the heinous act، کہ وہ قوم کے سامنے آ کر اس کو کنڈیم کریں، مذمت کریں اور اس کی ذمہ داری قبول کریں، render public apology and give solemn commitment that such outrageous behavior will never be repeated، اور اس پر معافی مانگیں اور پھر یہ کمٹمنٹ دیں کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، ایسی کوئی حرکت نہیں کی جائے گی۔ Sources have also confirmed that no reconciliation is in the offing with the elements who have polarized and divided the country along multiple lines to facilitate foreign agenda۔ وہ کہہ رہے ہیں کسی طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہو رہی، کسی سے کوئی مفاہمت نہیں ہو رہی۔ Likewise there will be no reconciliation with those who actively lobby against the state to pursue their narrow vested interests۔ اسی طرح سے جو ریاست کے خلاف کام کریں گے ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ میسج از لاؤڈ اینڈ کلیئر، بالکل واضح دو ٹوک پیغام ہے۔
یہ کامران شاہد صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا یہ اب اکیلے نہیں ہیں, عبداللہ گل صاحب وہ بھی ہم ان کو قریب سمجھ جاتے ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں. وہ لکھتے ہیں کور کمانڈر پشاور کی پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ ملاقات اور افطار, عمران خان جلد باہر آ رہے ہیں. یہ وہ خبریں ہیں جو سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے جان بوجھ کر گردش کروائی جا رہی ہیں, پر کیوں؟ اصل میں پی ٹی آئی زبردست ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور پارٹی کو جوڑنے کے لیے عمران خان کے باہر آنے کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں میں امید رہے اور پارٹی نہ بکھرے, پر عید کے بعد مقدمات سزاؤں میں بدل جائیں گے. دوسرا, فوج کے پی کے میں دہشت گردوں کے خلاف حالت جنگ میں ہے اور اس کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے, جس کے لیے جی ایچ کیو کے حکم پر کور کمانڈر پشاور نے ملاقات کی. اب یہ وہ اس پر بات کہہ رہے ہیں. اب یہ سارے معاملات ہیں. اچھا اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس پر اب دوسرے لوگ بھی بات کر رہے ہیں. اس پر جناب انصار عباسی صاحب نے کہا عمران خان کا بڑا سیاسی مسئلہ ہے, بڑا سیریس مسئلہ ہے. عمران خان کا بڑا سیریس مسئلہ ہے, وہ نہ غصے پر قابو پا سکتے ہیں نہ زبان پر ان کا کنٹرول ہے. اسی غصے اور ایسی باتوں نے انہیں اس حال میں پہنچا دیا. خان صاحب معاملات کو ٹھنڈا ہونے دیں, اگر وہ اپنے غصے اور زبان پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے تو کچھ عرصہ خاموشی اختیار کر لیں, انصار عباسی صاحب نے کہا ہے. اس میں یہ چیز عرض کر دوں کہ اس میں نون لیگ بھی اپنا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا عمران خان کی ان سے چل رہی اسٹیبلشمنٹ سے, تو اب یہ موقع ہے ہم بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں تاکہ مزید فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے لیے ایک مزاحمتی بیانیہ بنا سکیں. اب آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو دیکھ لیجئے, آپ جاوید لطیف کو دیکھ لیں, آپ اب سینیٹر عفنان اللہ صاحب کو دیکھ لیں, وہ اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانے کی کوشش کرے کہ جی الیکشن جو ہے ادھر ادھر کیے گئے, یہ کیا وہ کیا وہ کیا گیا. اب ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کی ایما پر ہو رہا ہے, تو اب ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی ایک بڑا پریشر آ رہا ہے. عمران خان اپنی جگہ پر ہیں اور پہلے سے زیادہ ڈٹ گئے ہیں, کوئی وہ مفاہمت کسی طرح کی اس طرح کوئی ڈیل وغیرہ وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. جب وہ تیار نہیں ہے تو دوسری طرف سے ہی پیغام اسی طرح کا آ گیا ہے کہ اچھا آپ نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے پھر اسی طرح چلتا رہے. لیکن کیا ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ خاص طور پر یہ جو بات کی جا رہی ہے, ہارون رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پھانسی کی بات ہو رہی ہے, عمران خان 70% لوگوں پاپولر ہے, ذوالفقار بھٹو کی 37% تھی, وہ حالات اور تھے, یہ حالات ایسے نہیں ہیں, اس طرح حالات کنٹرول نہیں ہو سکیں گے, ملک میں بڑا ایک خلفشار ہو جائے گا. اس کو سوچے نا, اگر کہیں یہ پلان بن رہا ہے تو اس کو فوری طور پر دوبارہ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے, ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اچھا اب اسی طرح جناب نجم ولی صاحب یہ سینئر تجزیہ کار ہیں, یہ کہتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کچھ غیر ملکی عناصر کے چنگل میں ہے جو چاہتے ہیں پی ٹی آئی اینٹی اسٹیٹ رہے, اینٹی آرمی رہے اور فوج اور ریاست کے خلاف رہے. عمران خان کے کل والے بیان کے بعد نہ خان صاحب کی ضمانت ہونے جا رہی ہے, نہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے کوئی نرمی ہونے جا رہی ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا خبر آئی کہ جی ملٹری جو ٹرائل ہو رہے ہیں اس میں کچھ لوگوں کو رہائی ملی ہے, اور پھر ان کے ابھی آپ نے دیکھا مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ ایک آپ کا انٹرویو بھی آیا کہ کس طرح یہ 10 ماہ گزرے اور سب باتیں کہ میں وہاں کھڑا تھا اور میں تو صرف دیکھ رہا تھا, یہ سب بات. تو وہاں سے ہوا کہ جی کچھ نرمی ہو رہی ہے, پھر یہ نون لیگ کو بھی لگ رہا ہے کہ عمران خان رہا نہ ہو جائے, یہ سب کچھ نہ ہو جائے. لیکن عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے باتیں کی ہیں, جو انہوں نے الزامات لگا دیے ہیں کہ جی لندن پلان کا پتہ ہے, یہ سب کچھ کس طرح سے چلایا جا رہا ہے, آرمی کی لیڈرشپ کے حوالے سے انہوں نے کہا جی سارے کام وہ کر رہے ہیں اور اصل میں تو وہی ملک چلا رہے ہیں, سب کچھ اسی طرف سے ہو رہا ہے. یہ بات چیتیں جو عمران خان صاحب نے کی ہیں اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ ماحول خراب ہو گیا. پھر انہوں نے یہاں تک بتا دیا جی آرمی چیف کو میں نے کیا پیغام بھیجا عارف الوی کے ذریعے کہ جی مجھے پتہ ہے لندن پلان کا اور یہ سب کچھ. تو ایک ایک چیز انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بتا دی ہے, جو کچھ مطلب یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ حصوں میں پہلے وہ بات کرتے رہو, لیکن اتنی ڈیٹیل کے ساتھ جناب اب عمران خان صاحب نے یہ سب کہا ہے اور اب سینئر تجزیہ کار اس پر بات کر رہے ہیں. تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ اب فی الحال تو کسی طرح سے کوئی ڈیل کوئی معاملات طے ہوتے نظر نہیں آ رہے, جو کہ بڑی خطرناک بات ہے اور مسئلہ دونوں طرف سے لگتا ہے خراب ہوا ہے. عمران خان صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ جو مشرق پاکستان میں ہوا وہی آج ہو رہا ہے, یعنی یہاں تک وہ بات کر رہے ہیں کہ وہی حالات پیدا کیے گئے ہیں. تو یہ جو تھا کہ جی وہ عمران خان صاحب کوئی ٹوٹ جائیں گے یا وہ جیل برداشت نہیں کر سکیں گے, بلکہ وہ تو اب جیل میں ہوتے ہوئے اور زیادہ سخت ہو گئے ہیں اور زیادہ ان میں سختی آ گئی ہے. اور اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, ایسے لگتا ہے, قیاس کیا جا سکتا ہے کہ شاید ان کو کوئی اس طرح کا پیغام وغیرہ کسی طرف سے کوئی پہنچایا گیا ہو, تو اچانک کیوں اتنی سخت انہوں نے اسٹیٹمنٹس دے دی کہ کوئی بات ایسی ان کے نالج میں لائی گئی ہو یا بتایا گیا ہو. جس طرح وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو مخالفین سے ملے ہیں, وہ پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں, یہ بھی ان کو پتہ ہے, اور کوئی ان کے پاس اس طرح کا کوئی پیغام کسی انہی کے رہنما کی طرف سے کسی طرف سے آیا ہو, مختار حلقے کی طرف سے, اور اس کے جواب میں الٹا انہوں نے پھر یہ اور زیادہ سخت رویہ اپنا لیا ہے, جس کے بعد دوسری طرف سے بھی یہ اب سختی دوبارہ لگتا ہے کہ کہیں شروع ہو جائے گی. عید کے بعد پتہ لگ جائے گا. لیکن اس سب میں مسئلہ یہ ہے کہ اب نون لیگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سمجھ رہی ہے کہ اچھا جی عوام میں مقبول ہوگا بیانیہ, وہ ووٹ کو عزت دو, ہم نے چھوڑ دیا تھا, ہم نے جناب
جنرل باجوہ پر فیض حمید پر تنقید کرنا چھوڑ دی تھی تو اس سے بڑا معاملہ خراب ہو گیا اور ووٹ ہمیں نہیں ملے تو اچھا دوبارہ مزاحمت آتے ہیں. تو وہ جو اپنا اس میں وہ کہتے ہیں نا الو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنا نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے اور معاملات بھی بگڑ سکتے ہیں. یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کمزور ہے, بیک فٹ پر ہے. نجم سیٹھی صاحب جو میاں نواز شریف صاحب کے قریبی دوستوں میں مانے جاتے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ پہ بڑا پریشر ہے, اسٹیبلشمنٹ بڑے دباؤ میں ہے اور عمران خان جو ہے نا وہ نہیں ٹوٹ رہا, یہ اس طرح سے نہیں ہے جو باقی لیڈر ہوتے تھے. عمران خان خود کہہ رہا ہے کہ میں زرداری یا نواز شریف نہیں ہوں کہ ان کی طرح سے ہو جاؤں گا یا ڈیل کر لوں گا یا فلاں کر لوں گا. تو اب اسٹیبلشمنٹ دباؤ پہ ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہوئے شاید وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار اس پر اٹیک کرتے ہیں اور اس میں ہم اپنا فائدہ نکالتے ہیں, لیکن اس میں ان کو بھی لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں کہ یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سے لڑائی ہے اور ہم کچھ اپنا فائدہ نکال لیں. تو حالات بڑے عجیب ہیں, بڑے معاملات خراب ہیں اور عید کے بعد مزید صورتحال جو ہے وہ واضح ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت پاکستان کی معیشت آپ دیکھیں, پاکستان کی سیاست دیکھیں, پارلیمنٹ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, کہ پوری طرح سے آپ دیکھیے کہ اس وقت رانا ثناء اللہ یا جو میاں نواز شریف صاحب قریبی حلقے ہیں وہ اس وقت چاہے محسن نقوی ہیں چاہے فیصل باڈا ہیں, ان کو ٹارگیٹ ایک طرح کر رہے ہیں طریقے سے کہ جی دیکھیں نا وہ تو اس طرح سے آئے ہیں, وہ اس طرح ہے, وہ ان کے کینڈیڈیٹ ہیں فلاں, وہ اس طرح بات کرنے لگے ہیں. تو عید کے بعد ہو سکتا ہے یہ مزید اٹیک کریں گے, کھل کر یہ بات کریں گے. اور یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ اب جو تحریک انصاف کے اندر جو ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہو رہی تھیں, جو بھی گروپنگ تھی, وہ ختم ہو جائے گی عید کے بعد, جبکہ نون لیگ کے اندر جو لڑائی ہے وہ تیز ہو جائے گی. اور جو سینیٹر بنوائے گئے ہیں, جو بھی یہ ساری صورتحال کی گئی ہے, نون لیگ اور زیادہ ان پر کھل کر آئے گی, کھل کر وار کرنا شروع کرے گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے, لیکن ابھی حالات بگڑتے ہی نظر آ رہے ہیں. مزید کیوس, مزید انسرٹنٹی, مزید عدم استحکام نظر آ رہا ہے, کیونکہ سیاسی استحکام تو اس طرح ہوتا نظر نہیں آ رہا. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام کسی صورت نہیں ہو سکتا. جہاں آپ دیکھیں کہ ٹویٹر نہیں کھل سکتا, ایکس ایپ نہیں کھل سکتی, تو وہاں پر آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے یا معیشت کو بہتر کرنے کے لیے, ایڈوانسمنٹ کے لیے کیا آپ سوچا جا سکتا ہے. تو حالات میں خراب ہے کہ جی نیشنل سیکورٹی کا وہاں پر خطرہ ہو گیا ہوا ہے, تو اس وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس لیول پر اس وقت ہمارے عدم استحکام پہنچ چکا ہے. اللہ حافظ.